नाजरीन, कश्मीर लाइफ के इस खुसूसी शो में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई दिन से मगरबी ममालिक में जो कश्मीरी आबाद हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बिजनेस के सिलसिले में वहाँ हैं, तो हम उनसे ये दरियाफ्त करते हैं कि वो उन सोसाइटीज़ में अपना जो फरीज़ा है रमज़ान का, रोज़ों के दौरान नमाज़ों का, वो कैसे मैनेज करते हैं। तो इस सिलसिले की एक और कड़ी आज हम लेकर आए हैं। तो हमने आज जनाब फैसल मलिक साहब को दावत दी है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये न्यूजीलैंड से हमारे साथ बात कर रहे हैं। फैसल साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के इस खुसूसी शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आपका मेरे को इस फोरम पे बुलाने के लिए और दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम ये जानना चाहेंगे फैसल साहब कि न्यूजीलैंड में मेरे हिसाब से 1.5% से कम ही मुसलमान आबाद हैं, और फिर कश्मीरी जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, मतलब आप उनको गिन सकते हैं, इतने कम होंगे। तो आपका माह रमजान कैसे गुजरता है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है काफी कम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ पे भी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। एंड क्योंकि काफी सारे डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए मेजॉरिटी, और मिडिल ईस्ट से भी काफी लोग आ रहे हैं, तो काफी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप कश्मीरी फैमिलीज देखें तो कश्मीरी फैमिलीज तो यहाँ पर काफी कम है, गिने चुनी फैमिलीज हैं। तो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स, लाइक 10-15 फैमिलीज जो ऑकलैंड में है। ऑकलैंड यहाँ पे मेन सिटी है, तो कमर्शियल हब है यहाँ पे ऑकलैंड। यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन है, तो वेलिंगटन में भी कुछ एक आध फैमिलीज हैं, और ऑकलैंड में है कुछ 10-14 फैमिलीज। सो बेसिकली कश्मीरी पॉपुलेशन इनफैक्ट यहाँ पे कम है, बट अल्लाह के फजल से काफी लोग आ रहे हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एजुकेशनल सिस्टम काफी अच्छा है। तो उस रीजन से काफी यंगस्टर्स आ रहे हैं टू गेन फर्दर एजुकेशन, और उसके बाद फिर काफी सारे लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं। एंड सम पीपल जो मेरी नजर में है कि कुछ जो मेरी जान पहचान के भी थे, कुछ लोग वापस भी गए, पर यार पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। तो कैसे गुजरते हैं आप माह रमजान के 28-29 दिन रोजों के? तो मैं स्टार्ट में ये बोलना चाहूंगा कि माह रमजान मतलब ये मुकद्दस महीना है, तो बेसिक एम तो इसमें यही रहता है कि अल्लाह की इबादत करें और टू गेन द प्लेजर ऑफ अल्लाह। और इबादत के अलावा मतलब यहाँ पे हर सबर्ब में, हर मोहल्ले में समझे आप, एक लोकल मस्जिद रहेगी। तो कहीं पे कुछ कुछ सबर्ब्स हैं, जो कुछ मोहल्ले हैं वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मतलब जैसे आप जानते ही होंगे कि कुछ ये ऐसा रहता है कि व्हेन यू मूव आउटसाइड, तो कुछ सबर्ब्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं अमंग एक्सपैट्स, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी, कुछ सबर्ब्स में कम रहेगी। मगर अगर आप ऑकलैंड देखें तो ऑकलैंड में ऑलमोस्ट हर सबर्ब में नजदीक एक मस्जिद होगी, और मस्जिद में नमाज का एहतमाम रहता है, तरावी का एहतमाम रहता है, और मोस्ट ऑफ द मस्जिद्स में आपका तरावी हाफिज पढ़ाएंगे, तो मतलब पूरे महीने में कुरान की तिलावत रहती है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं कि लोकल मस्जिद्स में यूजुअली गेट टुगेदर्स रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल वीकेंड्स, यूजुअली वीकडेज तो यहाँ पे सबके बिजी रहते हैं, तो वीकेंड्स पे आप समझ ले दावत का एहतमाम हो गया मस्जिद में, जिसमें सारी फैमिलीज पार्टिसिपेट करती हैं, इनफैक्ट किड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो किड्स के लिए भी एक गेट टुगेदर, एक सोशलाइजिंग का ये बनता है, जरिया बनता है, और हमारे लिए भी। और कभी कभार कुछ मस्जिदों में तो पूरे इस महीने में इफ्तारी और डिनर का एहतमाम रहता है। बट इनफैक्ट लाइक बिकॉज ऑफ कोविड राइट नाउ ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं मिलने जुलने पर। तो इस साल हमने कोविड के दौरान ये सब थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हुआ है, बट यूजुअली ये सब रहता है कि डिनर हो गया, इफ्तारी हो गई। सो मस्जिदों में रहते हैं प्रोग्राम्स, इनफैक्ट फिर फैमिली गेट टुगेदर्स भी आपस में रहती हैं। सो बट इनफैक्ट इन amongst all this we still miss Kashmir,
but we try to make up for it sort of. یہ بیسیکلی آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ بہت ہی ون آف دا بیسٹ اینڈ ایمانسپیٹڈ سوسائٹیز ہیں دنیا کی. تو اس میں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو ہاؤ ڈو دے ریسپونڈ ٹو اٹ؟ میں اپنا پرسنل لیول پہ بولوں گا کہ پرسنل لیول پہ تو مطلب جہاں پہ بھی ورک پلیس پہ ہوں گے فار ایگزامپل، تو ورک پلیس پہ سمجھے آپ بہت ہی کم مسلم ہوں گے، لائک ہارڈلی 2 یا 3 لوگ ہوں گے ورک پلیس پہ جو مسلم ہوں گے. بٹ وین یو ٹاک ٹو پیپل، آپ ان سے بات کریں گے کہ ان کو بولیں گے فاسٹنگ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، وائی اٹس سو امپورٹنٹ فار اس. اینڈ آئی سین کہ لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کا، اور یہاں پہ خاص کر ایز یو سیڈ ایمانسپیٹڈ سوسائٹی ہے، تو کافی ڈائیورس سوسائٹی بھی ہے، تو یہاں پہ مطلب پیپل سارٹ آف رائٹ ناؤ پیپل نو اباؤٹ اٹ کہ نہیں فاسٹنگ بھی کوئی چیز ہے، اینڈ دا ریزن بہائنڈ اٹ، اینڈ آلسو لائک اینڈ اٹ in my opinion it falls on the personal individual as well, like individual جو ہیں وہ کام پہ لوگوں سے بات کریں، ان کو اویئر کریں کہ فاسٹنگ کیا ہے کیا نہیں ہے، اینڈ ایسا یہ رمضان کا مہینے کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے لیے. اور in fact now because people have started talking about it, people know about it as well. یہ جو بیسیکلی ویسٹ میں میکسیمم جو ڈیموکریسیز ہیں، جو آل انکلوسیو سوسائٹیز ہیں، تو وہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جب بھی کسی مذہب کا کوئی تیوہار ہو، کوئی بڑا دن ہو، تب وہاں کے حاکم لوگ جو ہوتے ہیں، ایلیٹس جو ہوتے ہیں، رولنگ ایلیٹس، وہ اپنی مطلب میسیجز، اسپیشل میسیجز ریلیز کرتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں ہو رہا ہے یا لندن میں ہو رہا ہے. کیا وہاں بھی ایسا کوئی ٹریڈیشن ہے؟ ہاں جی، سیم یہاں پہ بھی ہے. جیسے یہاں کی جو پرائم منسٹر ہے جسنڈا ارڈرن، تو اس نے رمضان کے شروع میں بھی مطلب لوگوں کو رمضان مبارک کی میسج بھیجی، اینڈ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کی. ایسے ہی جو اپوزیشن پارٹی ہے یہاں کی، ان نے بھی رمضان مبارک کی میسج پوسٹ کی. اور ایسے ہی ہماری کمپنیز بھی ہیں جو مطلب ہماری کمپنیز میں پہلے جب میں شروع میں یہاں آیا تھا اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں میں. تو اب کمپنیز میں بھی جو ہمارے جو مینیجرز ہوں گے یا سینئر مینیجرز ہوں گے، وہ بھی ایک کمپنی وائڈ ای میل بھیجیں گے رمضان مبارک. اور ایٹ دا اینڈ آف رمضان کیا ہوگا کہ کمپنی میں بھی تھوڑی بہت لنچ ارینج کیا جائے گا ٹو انوائٹ پیپل فرام آل دا ڈپارٹمنٹس، اینڈ دے ول ہیو اے لنچ ٹوگیدر، وچ از آلسو اے گڈ ایکسپیرئنس میرے لیے بھی. فار ایگزامپل ہماری کمپنی میں 4 یا 5 مسلم ہوں گے اور لائک 700-800 نان مسلمس ہوں گے، پھر بھی لنچ آرگنائز کیا جاتا ہے. اور عید الفطر مطلب ناٹ آن دا عید ڈے، بیکاز ان کو پتہ ہے عید پہ ہم چھٹی رہتے ہیں، تو آفٹر فیو ڈیز ایک لنچ آرگنائز کیا جائے گا، سب کو بلایا جائے گا. سو وچ از گڈ. اور اس کا مطلب ہے کہ نہیں، لوگ آپ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کے جو تہوار ہے اس کا مطلب آپ کو دے وانٹ ٹو فیل یو انکلوڈیڈ ایز ویل. یہ جو آپ کے پریئنگ سپیسز ہیں، مساجد جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مساجد جو ہیں وہ رینٹڈ سپیسز ہوتی ہیں یا وہ کمیونٹیز اون کرتی ہیں؟ یہاں پہ موسٹ آف دا جو مسجدز ہیں وہ کمیونٹیز اون کرتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری مسلم آرگنائزیشنز ہیں انہیں دے کلیکٹ فنڈ ریزل ہوتے ہیں، ڈونیشنز ہوتے ہیں. تو بیسڈ آن دیٹ کافی ساری مسجدیں جو ہیں وہ دوز مسلم آرگنائزیشنز اون دیم. سو اس کے علاوہ کچھ مسجدس ہیں جہاں جو ابھی مطلب جن نے لون پہ اسپیس لی ہوگی یا رینٹ پہ لی ہوگی، بٹ سلولی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک پرماننٹ سولوشن بنا دیا جائے. پرماننٹلی وی اون دیم ایز ویل، بٹ اٹس اے مکس آف بوتھ. لائک کچھ رینٹڈ ہوں گی اور کچھ آن لیز یا لون ہوں گی، اور کچھ جو مسلم آرگنائزیشنز اون کرتی ہیں. جو یہ مساجد ہیں وہ صرف نمازوں کے استعمال میں ہوتی ہیں یا وہاں کمیونٹی ایشوز بھی یا کچھ فیسلٹیز بھی ہوا کرتی ہیں؟ ابھی کچھ مسجد میں یہاں پہ کچھ ایک آدھ مسجد میں تھوڑا بہت کمیونٹی گیدرنگز اور کمیونٹی یہ سب شروع ہوا ہے. بٹ
on a smaller scale, کیونکہ یہاں پہ سینٹرز کچھ suburbs میں, کیونکہ ایز آئی سیڈ پاپولیشن کم ہے, سینٹرز چھوٹے ہیں, تو وہاں پہ وہ فیسلٹیز ہونے کا چانس تھوڑا کم ہی ہے. بٹ یہاں پہ جو اب مسلم آرگنائزیشن ہیں وہ دے آر ورکنگ ٹورڈز اٹ, اور ان کا پلان ہے کہ آنے والے سالوں میں 2 بڑے سینٹر بنائے جائیں گے مسلمس کے لیے, جہاں پہ تھوڑا فٹنس کا بھی یہ پلان ہوگا, فار ایگزامپل گیٹ ٹوگیدرز کا, پھر کڈس کے لیے پروگرامس ہوں گے. تو پلان تو ہے وہ سب کرنے کا. اور کچھ مسجدوں میں جہاں پہ بڑی مسجدیں ہیں, جہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہے, وہاں پہ تھوڑا زیادہ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں کمیونٹی کے لیے, تاکہ کمیونٹی کین گیٹ ٹوگیدر اینڈ گیٹ socialize together and have, like, in terms of not only namaz, people have fun together and other things as well. یہ عید کیسی ہوتی ہے یہاں؟ تو عید بڑا شور ہوتا ہے, بڑا کھانا پینا زبردست ہوتا ہے. تو آپ کے ہاں کہ آپ اس دن بھی ڈائٹنگ کرتے ہیں کیا؟ نہیں جی, ہم تو ڈائٹنگ نہیں کرتے ہیں. لائک انفیکٹ رمضان میں بھی ہمارا افطار گیدرنگ, جیسے افطار گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اور سیم عید پر بھی. اور یہاں پر عید پر کیا ہے, جو ہماری مسلم آرگنائزیشن ہے وہ ایک بڑی اسپیس رینٹ آؤٹ کرتے ہیں آن عید فار عید نماز. سو فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کرکٹ جہاں پہ کھیلا جاتا ہے اسٹیڈیم ایڈن پارک, تو موسٹلی ایڈن پارک ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں فار عید نماز. تو ہم عید نماز انفیکٹ ہماری ایڈن پارک میں ہوتی ہے. تو ایڈن پارک میں پھر فوڈ اسٹالز لگتے ہیں فرام ڈفرینٹ پیپل فرام ڈفرینٹ پلیسز. سو فار ایگزامپل وہاں پہ ٹرکش اسٹال ہو گیا, وہاں پہ پاکستانی اسٹال ہوگا, وہاں پہ ڈفرینٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے فوڈ اسٹالز ہوں گے. تو آفٹر نماز دیر از اے پلے ایریا فار کڈس, اور پلے ایریا کے علاوہ کچھ فوڈ اسٹالز ہو گئے جہاں پہ لوگ کھانا پینا کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا دے کال اٹ آکلینڈ عید ڈے. سو آکلینڈ عید ڈے یہاں پہ ہوتا ہے ایٹ ایڈن پارک موسٹ آف دا ٹائم. اور اس کے علاوہ سم مسجدس ڈو اٹ آن اے لوکل لیول ایز ویل. تھوڑا بہت چلڈرن پروگرام رکھ لیں گے, کھانے پینے کا پروگرام رکھ لیں گے. اینڈ ان فیکٹ ہم جو کشمیری لوگ ہیں یہاں پہ, تو واٹ وی ڈو از, کیونکہ کم ہی فیملیز ہیں, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس دن ملیں آن عید and pass on the wishes وغیرہ, and we try to meet each other for dinner and then have dinner together. تو ہمارا بھی یہی پلان رہتا ہے. That's how we celebrate Eid. تو اس کا مطلب ہے کہ you are at one level very advantageous, کہ آپ عید کے دن گھر میں کچھ پکاتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ تھوڑا کام کم ہو جائے گا, بٹ اگر ہم کشمیری گیدرنگ کر لیتے ہیں فار ڈنر فار ایگزامپل, تو اس میں سب فیملیز ول کوک سم تھنگ and they will bring it together. Yeah. اچھا. تو فیصل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی, ہمیں اتنا انفارمیشن دیا, ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی موقع ہم ڈھونڈ ہی لیں گے آپ سے پھر بات کرنے کا. تب شاید ہم کیریئرز کے بارے میں بات کریں گے, آپ کے سفر کے بارے میں بات کریں گے. انشاءاللہ ضرور. تھینکس اے لاٹ فار انوائٹنگ می آن دا پروگرام ایز ویل. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو فیصل صاحب, شکریہ. تھینک یو, تھینکس اے لاٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.